والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. معزز سامعین، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ تاخراتوں میں عشرہ مبشرہ کا سلسلہ شروع کیا گیا. کل ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ختم کیا تھا، تو آج ہم آپ کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے. عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، السابقون الاولون کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مہاجر صحابی ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ، اگر ہم عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان سے بڑا کوئی صحابی نہیں. حقیقت ایسی ہے، لیکن جب ہم مطالعہ اور زیادہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ اور گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اس امت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. بہرحال عمر رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، جنہیں ہم ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کہا کرتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ، ان کا لقب فاروق تھا. فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنا. عمر رضی اللہ عنہ کو یہ لقب کیوں ملا، انشاءاللہ ہم آگے اس کا تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، 2.5 سال یا 2.25 سال ان کی حکومت خلافت تھی. اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے لگے، تو صحابہ کے مشورے سے انہوں نے امیر المومنین کا لقب اپنے لیے پسند کیا، اپنے لیے استعمال کیا. اور عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عمر رضی اللہ عنہ کا جو خلافت کا دور ہے، وہ اسلام کا ایک بہترین عہد زرعی جسے کہا جاتا ہے، یعنی گولڈن ایج جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ گولڈن ایج ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو ہم ان کی باتیں بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی ساری باتیں ہیں. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ملی تھی، فتح بیت المقدس، جس کی وجہ سے ان کی شہرت میں اور 4 چاند لگ گئے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات کیسے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عمر تھا، اور لقب ان کا فاروق تھا، اور ان کی کنیت ابو حفص تھی. اور پھر اسی طریقے سے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا، اسی لیے ہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ قریش میں بہت سارے قبیلے تھے، اس میں سے قبیلہ تھا بنو عدی، اس قبیلے سے عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا. اور 8ویں پشت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے
عمر رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ مل جایا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان جاہلیت کے زمانے میں اسلام کی آمد سے پہلے ہر قبیلے کے پاس ایک ایک ذمہ داری تھی۔ کوئی قبیلہ لڑائی جھگڑوں کو چکاتا تھا، کوئی قبیلہ سفارت کے کام کرتا تھا، کوئی قبیلہ جو ہے تجارت کو سنبھالتا تھا، کسی قبیلے کے پاس جو ہے وہاں جو مشورے کا جو سینٹر تھا جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا اس کی ذمہ داری تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ ہے بنو عدی، اس قبیلے کے پاس کیا ذمہ داری تھی کہ وہ جاہلیت میں سفارت کا کام کرتے تھے، ایمبیسیڈر جسے کہا جاتا ہے، سفیر کا کام کرتے تھے۔ بعضو علاقے کی بادشاہوں سے ملنا، بعضو علاقے کی جو راجدھانیاں ہیں ان کے بادشاہوں سے بات کرنا، ان کے کنگ سے ملاقات کرنا، یہ ساری کام ان کی ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں۔ اور پھر اسی طریقے سے مقدمات جو ہوتے ہیں، جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں، جو بھی کیس ہوتا ہے اس کی سالیسی، اس کے فیصلے کی ذمہ داری بھی بنو عدی کے قبیلے کے ذمے میں تھی۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ مکے میں پیدا ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، جوان ہوئے تو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ان 17 لوگوں میں سے شامل ہوتے ہیں جنہیں پورے مکے کے اندر لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ لکھنا پڑھنا بہت کم تھا اس وقت، یہاں تک کہ اللہ کے رسول خود لکھے پڑھے نہیں تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول کے تعلق سے کہا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک ایسے نبی کو بھیجا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ایسے 17 لوگوں میں شامل ہوتے تھے، ایسے 17 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ علم الانساب، اس کا بھی ان کو بہت گہرا تعلق تھا، یعنی کسی کے نسب نامے کو یاد رکھنا، کسی کے خاندان کی جو شجرہ ہوتا ہے، خاندانی وراثت جو ہوتی ہے اس کو یاد رکھنا، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جانوروں کے نسب نامے یاد تھے، اتنے ذہین تھے۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ بہت طاقتور تھے، اور پھر اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ شہ سواری، گھڑ سواری اور سپہ سالاری میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ خطابت یعنی بات کرنے کا انداز عمر رضی اللہ عنہ کا بہت زبردست تھا، اور پہلوان قسم کے تھے، پہلوانی بھی کیا کرتے تھے۔ وہاں ایک بازار لگتا تھا جس کا نام تھا عکاظ کے میلے میں اکثر جو ہے دنگل کے مقابلے ہوتے، کشتی کے مقابلے ہوتے، تو عمر رضی اللہ عنہ اس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے قبل کی چیزیں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا پیشہ جب وہ جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ دیکھیے ہمارے لیے صحابہ کی زندگی میں بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہمارے میں سے اکثر نوجوان ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جاب کی تلاش کرتے ہیں، اگر جاب نہ ملا تو اپنی ساری زندگی ایسے ہی کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی زندگی میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنی ساری زندگی محنت کرتے، اپنی ساری زندگی میں پیشہ کیا۔ اللہ کے رسول خود اونٹ چرائے، بکریاں چرائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ زندگی کے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کا نمونہ حاصل نہ کر سکے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم صحابہ کا نمونہ، صحابہ کے نقش قدم کی اگر ہم پیروی کر لیں تو ہماری نجات اس میں یقینی ہے۔ پھر اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے اسلام کے قبل، اسلام لانے سے قبل عراق کو گئے تھے۔ اسی طریقے سے شام جسے آج سیریا کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں شام کہا جاتا ہے، وہاں جو ملک ہے وہاں بھی عمر رضی اللہ عنہ بار بار آتے جاتے تھے تجارت کی غرض سے۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے رعب اور دبدبے والے تھے، بہت بلند ہمت تھی ان کے اندر، لوگ ڈرا کرتے تھے ان سے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو اسلام کے سخت مخالف تھے، سخت دشمن تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس میں شمار ہو گئے، لیکن ان کے پاس جو غلام تھا، جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو غلام کو بھی بہت مارا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2
کافروں دو کفار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت دے دے، کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے۔ وہ کون تھے؟ ایک ابو جہل اور ایک عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا۔ اور جب ایمان لائے تو روایتوں کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 35ویں آدمی تھے جو ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں کہ 33ویں آدمی تھے، یعنی 43 یا 45 کے درمیان اختلاف ہے۔ بہرحال یہ ان میں شامل ہوتے ہیں جو سابقون الاولون ہیں، جو اسلام کے بالکل آغاز میں اسلام لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، اس سے پہلے مسلمان بہت ڈرے چھپے، ایک دم سہم کر اپنے دین پر چھپ چھپ کر عمل کر رہے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد ان کی ہمت دیکھیے، ان کی بلند ہمتی دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے، اور اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کا ان کے اندر جو ایثار اور قربانی کا جو مادہ تھا، اس کو ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفار کے سامنے جا کر اعلان کیا کہ میں آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، تم میں سے جو چاہے میرا جو بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ لے۔ لیکن کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرے۔ دین اسلام کی دعوت جب پھیل رہی تھی تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ تنگ آ گئے تھے، جاہلیت کے زمانے کی بات ہے، پریشان ہو گئے، اصل میں اس دعوت کو کیسے ختم کیا جائے۔ آخر ان کو دل میں خیال آیا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس وقت تک یہ دعوت پھیلتی رہے گی، اگر ہم اس دعوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے۔ جب ان کے دل میں یہ ارادہ ہوا، عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے، راستے میں چل کے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو رضی اللہ عنہ؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑو، پہلے تم اپنے بہن اور اپنی بہنوئی کی خبر لو، وہ دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ جب یہ سنا تو عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آ گئے اور راستہ بدلا، پھر فوراً اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا دروازے پر چھپ کر کھڑے ہوئے، وہاں اس وقت اندر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تازہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور ان کی بہنوئی کو وہ قرآن کی آیات سنا رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑے چپکے سے سن رہے تھے، اور اچانک دھڑام سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو بہن نے اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اندر جا کر چھپ گئے، اور بہن اور بہنوئی جو ہے دونوں درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب جواب صحیح نہیں ملا تو اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارے، سب سے پہلے اپنے بہنوئی کو مارنے کے بعد جب بہن نے دیکھا کہ ان کے شوہر کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو بہن درمیان میں آ گئی۔ جب بہن درمیان میں آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو بھی خوب مارا، بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ ان کے سر سے جسم سے خون نکلنے لگا۔ جب خون نکلا تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا، بہت سخت دل کے تھے، جب بہن کا خون نکلا تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ مجھے بھی وہ بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو ان کی بہن نے کہا تم ابھی ناپاک ہو، اس وجہ سے ہمیں تمہیں وہ نہیں دکھا سکتے، پڑھا نہیں سکتے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ غسل کر لو، تو غسل کر لے۔ جب غسل کرنے کے بعد ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں تو ان کا دل پگھلنا شروع ہو گیا، اور ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ یہ نکلے کہ واللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے جھوٹا ہونے میں اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو جب ان کی دل کی دنیا بدلی تو فوراً انہوں نے صحابی سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی لے کر چلتے ہیں، انہیں لے کر جاتے ہیں تو ہاتھ میں ننگی تلوار ویسی ہی ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا، بہت بڑے جلیل القدر صحابی، پورا مکہ ڈرتا تھا ان سے، اتنے بڑے صحابی، شیر کا شکار وغیرہ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے سگے چچا تھے۔ اندر اللہ کے رسول بھی ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ صحابہ ڈر گئے،
عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آ رہے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر عمر رضی اللہ عنہ خیر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر ان کے ارادہ کچھ شر کا ہے تو میں اسی تلوار سے اس کا کام ختم کر دوں گا۔ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے۔ جب اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دبدبہ ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر ان کے دامن کو پکڑا، ان کے کپڑوں کو پکڑا اور پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کے رسول خود پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو۔ دیکھیے جس بندے کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں انہی کے خلاف کیسی محبت برپائی، کیسی محبت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پر ایمان لانے کی غرض سے آیا ہوں۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی، مکے کی پہاڑیوں میں ایکو سسٹم پیدا ہو گیا، ایک دم اللہ اکبر کی اتنی بڑی صدائیں بلند ہوئی، سارے مسلمان خوش ہو گئے اس وقت۔ اور روایتوں میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سے اسلام کی طاقت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس سے پہلے کسی مسلمان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ مکے میں جا کر نماز پڑھے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، سارے مسلمان نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر مکے میں نماز پڑھنے لگے۔ اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، اللہ کے رسول نے کیا دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان، عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو کیسے انہوں نے پہچان لیا۔ اللہ کے پاس دعا کی کہ اے اللہ عمر یا ابو جہل کو اسلام کی توفیق دے دے، اسلام کی طرف ہدایت دے دے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا کیسے اللہ انکار کر سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی، اور وہ دعا قبول ہونے کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول کو، اسلام کو کیسے فائدے عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ملے۔ اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے قبل حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے، وہ بھی بہت طاقتور تھے، لیکن ان کی طاقت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ جتنا وہ پاورفل انسان تھے، جتنی ان کی پاورفل پرسنالٹی تھی، اتنی پاورفل پرسنالٹی حمزہ رضی اللہ عنہ کی نہیں ہوئی، اس لیے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کے بعد بھی مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا تو فوراً مسلمان علی الاعلان مکے میں بے خوف ہو کر کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ اور اس حوالے سے جب مسلمان ہمت کے ساتھ علی الاعلان جا کر مکے کے اندر نماز پڑھنے لگے تو اس دن سے ان کو فاروق کا لقب دیا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرانے والا، یہ لقب وہاں سے ان کو ملا۔ پھر اسی کے بعد جب ہجرت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ گئے، تشریف لے گئے، تو اس کے بعد جو غزوات ہوئے، غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں۔ تو غزوات ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، پھر اسی طریقے سے غزوہ حنین، غزوہ موتا، یہ ساری جو غزوات ہوئے ان تمام لڑائیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف انہوں نے لڑا، کفار کے خلاف جہاد کیا۔ اور تمام فتح مکہ کے وقت بھی، غزوہ حنین کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اپنے بہادری کے جوہر جو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں صلاحیتیں دی تھی وہ اس سے تمام اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اتنے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سن کر ان سے برداشت نہیں ہوا، تو کہا کہ میں یہ خبر کو نہیں مانتا، اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، میں اسے اپنی تلوار سے مار دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ اور پھر یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کیے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، بالکل اللہ کے رسول بھی اسی طریقے سے ملنے گئے ہیں، پھر چند دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے۔ لیکن وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست نے بہترین کام کیا، اور اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دلیل کے ساتھ پیش کیا ان کے سامنے سارا ماجرا، تو عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے، پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین کیا۔
جب اللہ کے رسول کی انتقال ہوا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے 2.25 سال یا 2.5 سال، اس سارے وقفے میں عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا کرتے، ہمیشہ ان کے ساتھ تھے، ہمیشہ اپنے مشورے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نوازتے رہتے تھے۔ اپنے اچھے جو مشورے ہیں، مفید مشورے، جو اپنا اوپینین ہے، اپنا جو سجیشن ہے، وہ اسلام کے فائدے کے لحاظ سے، مسلمانوں کے فائدے کے لحاظ سے وہ ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ جیسے اگر ہم موٹی زبان میں آپ کو سمجھانا چاہیں، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، بالکل ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ مشیر خاص تھے، وزیر خاص تھے، جو ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھلائی کی طرف دعوت دیا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو اپنے اچھے قیمتی مشوروں سے نوازتے تھے۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد خلافت کس میں جائے گی، اس کے تعلق سے ایک مسئلہ ہو گیا۔ وہ ایک بہت چھوٹا مسئلہ تھا۔ انصار جو مدینے کے صحابہ تھے، مہاجر ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مکے میں ہیں، انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں تھے۔ انصار نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت ہمیں جو ہے انصار کو مل جائے گی، یعنی انصار میں سے خلیفہ ہوگا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی جس میں اللہ کے رسول نے کہا خلافت جو ہے قریش میں قائم رہی، یعنی مہاجروں میں قائم رہے گی۔ تو اس کے بعد وہ سارا مسئلہ دور ہو گیا۔ تو اس وقت جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی فراست دیکھی، ان کی دور اندیشی دیکھی ہے۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پر جو بیعت کیا وہ عمر رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کیا۔ اس کے بعد سارے لوگ دھڑا دھڑ بیعت کرنے لگے اور تقریباً جتنے مسلمان تھے سارے لوگوں نے اس دن بیعت کر لیا۔ اور اسی طریقے سے بیعت ہو گئی۔ بیعت ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ بعد میں جب ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بعد جانشین مقرر کیا عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کو بلا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نصیحتیں کی اور ان سے کہا کہ جو خلافت کی ذمہ داری میں تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لوگ اللہ کی مخلوق پر سب سے بہترین آدمی کو میں امیر مقرر کر کے جا رہا ہوں، تو ان کا لحاظ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ڈرنا، یہ ساری چیزیں ان کو نصیحت کی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے 12.5 سال کی حکومت کے دوران جن جن کاموں کا، جن جن چیزوں کا وجود میں اس کا اظہار کیا، جن جن چیزوں کو انہوں نے کیا، وہ اصل میں بہت باریک چیزیں ہیں اور اس سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ اگر ہم دیکھیں اس زمانے میں جب کہ کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، کوئی سائنس موجود نہیں تھی، کوئی چیزیں موجود نہیں، کوئی آلے مشنریز کچھ بھی نہیں تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حسن تدبیر سے، اپنی فراست سے اتنے اچھے انتظامی امور کیے کہ آج بھی دنیا حیران ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے خیالات اتنے بلند اور اتنے وسیع کیسے تھے۔ ہم اکثر آپ لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سچے دل سے مان لیتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں سچی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں ہماری ذہانت کو اتنا بڑھاوا دیتا ہے کہ ہم ایسے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ بالکل یہی واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے پاس ایمان کی قوت جو تھی، اس ایمان کی قوت کے بل بوتے پر انہوں نے ایسے ایسے فلاح و بہبود کے کام کیے کہ آج بھی دنیا خاسر ہے ایسے کام کرنے سے۔ آج جب کہ ٹیکنالوجی موجود ہے، بہت ساری مشینریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نظام جو عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا وہ آج کوئی نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ اس ملک کی آزادی میں جس نے حصہ لیا، جسے یہاں بابائے قوم کہا جاتا ہے، اس نے یہ تک کہا کہ اگر میں حکومت کرنے کا مجھے موقع ملا تو میں عمر رضی اللہ عنہ کی طرح حکومت کرنا پسند کرتا ہوں۔ یعنی غیر مسلم مورخین، غیر مسلم جو تاریخ لکھنے والے ہیں، یہ لوگ خود عمر رضی اللہ عنہ کے تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جو کام انہوں نے کیے وہ اس تعلق سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ امیر المومنین جن کاموں کو اپنے خلافت کے دور میں کیے ان کو اولیات سیدنا عمر کہا جاتا ہے۔ ذیل میں کچھ چیزیں ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے
تاریخ، اسلامی تاریخ اور ہجری کی تاریخ کا آغاز کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے اسلام کا کیلنڈر کوئی نہیں تھا، اس کے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہجری کی تاریخ کو عام کیا گیا۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے آج ہجری کے تاریخ کو بھلا دیا۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ہجری کے مہینوں کو بھی یاد نہیں رکھ سکے، اور آج ہمارے زبانوں پہ جو انگریزی مہینے آتے ہیں یہ سارے ان کے دیوتاؤں کے نام ہیں، ان کے خداؤں کے نام ہیں جسے ہم اپنی زبانوں سے نکالتے رہتے ہیں، جبکہ اسلامی مہینے ہیں قرآن میں جن کا ذکر ہوا۔ دیکھیے رمضان کا ذکر قرآن میں ہے، محرم الحرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ تو بہترین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام نے ہمیں ساری چیزیں مہیا کی ہیں، لیکن ہم عمل کرنے سے دور ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جسٹس سسٹم، جو عدلیہ کا جو نظام ہوتا ہے، کورٹ کچہری کا نظام، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملا کرتی۔ تیسری چیز، باقاعدہ ایک بیت المال قائم کیا گیا، یعنی اس زمانے میں فتوحات ہونے لگی، مسلمان جا کر دوسرے علاقوں کو فتح کرنے لگے تو وہاں سے جو مال آتا، جو مال غنیمت آتا، لوگوں کے جو صدقہ و خیرات ہوتے، اس کو جمع کرنے کے لیے ایک بیت المال کا نفاذ کیا گیا۔ دیکھیے آج اس معاشرے میں ہم جس دور میں آج سانس لے رہے ہیں، آج بیت المال نہ ہونے کی وجہ سے کتنے مسلمان سڑکوں پہ آ چکے ہیں، کتنے مسلمان بینکوں میں سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں، کتنے لوگ انٹرسٹ کے چکر میں پڑ چکے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنی زندگی اس کے پیچھے برباد کر دی۔ بیت المال اسے کہتے ہیں جہاں مسلمانوں کا مال جمع ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری خلیفے کے پاس ہوتی ہے یا امیر کے پاس ہوتی ہے، وہ امیر لوگوں کی ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک سٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، ایک شہر کو آباد کرنا ہے، اس میں پانی کا انتظام کرنا ہے، اس میں سڑکیں بنوانا ہے، اس میں روشنی کا انتظام کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہے، کسی فقیر کو کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں ان بیت المال سے ہوا کرتی۔ اور یہاں تک کہ خلیفے کی جو آمدنی تھی، خلیفے کو جو سیلری ملتی تھی، وہ بھی اسی بیت المال سے ملا کرتی تھی۔ اتنا زبردست ایک سینٹرلائز نظام تھا فنڈ ریز کرنے کا، فنڈ جمع کرنے کا اور لوگوں میں فنڈ کو تقسیم کرنے کا۔ پھر اسی طریقے سے باقاعدہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں ایک فوج کا ایک محکمہ قائم کیا، ایک ملٹری یونٹ بنایا۔ مسلمان اس سے پہلے ان کے پاس صحابہ ملٹری تھے، سب سارے لشکر تھے، لیکن اس ایک نظم و نسق کے تحت نہیں تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ ایک محکمہ بنایا گیا، ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، باقاعدہ اس میں ایک جنرل کو قائم کیا گیا، اور اسی طریقے سے مجاہدین جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں، ان کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کی گئیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں، ان کی بھی تنخواہیں، ان کے بھی وظیفے مقرر کیے گئے۔ اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ آج بھی کچھ ممالک ایسے ہیں، عرب ممالک، جہاں جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے ان کو وظیفہ ملتا ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے، اس کی حقیقت تو بہرحال اللہ جانتا ہے بہرحال، لیکن ہم سنتے ہیں کہ وہاں جو ہے پیدا ہونے والے بچے کو جو ہے حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میں بتاؤں، یہ جو چیز ہے، یہ کام، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کیا، جس کو آج تک لوگ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ نے صرف علاقوں کو فتح نہیں کیا، مدینے سے نکل کر عراق کو فتح کرنا معمولی چیز نہیں، مدینے سے نکل کر سیریا کو فتح کرنا معمولی چیز نہیں تھی، مدینے سے نکل کر مصر کو فتح کرنا، ایجپٹ کو فتح کرنا یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ بہت بڑے بہت دور دور کے علاقے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیے، مسلمانوں کو علاقے جب فتح ہو گئے تو انہوں نے وہاں نئے سٹیز کو ڈیولپ کیا۔ آج ہمارے اس ملک میں، آج اس دنیا میں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں سٹیز کو ہم ڈیولپ نہیں کر سکے، ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ایک نظم و نسق نہیں کر سکے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بڑے 3-4 علاقوں کو قائم کیا، شہروں کو آباد کیا۔ اس میں سے کوفہ جو آج بھی عراق کے اندر موجود ہے، بصرہ جو آج بھی عراق کے اندر موجود ہے، پھر اسی طریقے سے فسطاس مصر میں ایک شہر ہے، اس کو بھی عمر رضی اللہ عنہ نے آباد کیا۔ پھر اسی طریقے سے مردم شماری کرائی۔ مردم شماری جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ سینسکس جسے کہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے مر چکے ہیں، یہ سارا ڈیٹا انہوں نے بنایا، کلیکٹ کیا۔ اس زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے صحابی کا عمل ہے۔
یہ اللہ اور اس کے رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کا عمل ہے، خلیفہ راشد کا یہ عمل ہے۔ پھر اسی طریقے سے معمولی جو جرائم ہوتے ہیں، جیسے کوئی آدمی چوری کرتا ہے اس کے لیے تو ہاتھ کاٹتے ہیں، اور پھر ایسے چھوٹے چھوٹے جو جرم ہوتے ہیں، کسی کے خلاف جو ہے جھوٹی گواہی دینا، یا ایسے جرم جس کی وجہ سے سوسائٹی میں، معاشرے میں انتشار ہوتا ہے، ایسے جرائم کے لیے ان جو کرمنلز ہوتے ہیں، وہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو قید کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے جیل خانے بنوائے۔ اس سے پہلے جیل خانوں کا رواج نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جیل خانے بنائے گئے۔ پھر اسی طریقے سے فوجی گھوڑی کو چوری سے محفوظ رکھنے اور ان کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ان پر نشان جیش فی سبیل اللہ لگایا گیا، یعنی جو گھوڑے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس زمانے میں چوریاں وغیرہ ہوتی تھی، تو ان کو چوری سے محفوظ کرنے کے لیے ان گھوڑوں پر ایک اسٹیمپ لگایا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ جیش فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے گھوڑے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے لشکر میں استعمال ہونے والے گھوڑے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے امن و امان کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا، اپنی سٹی میں، اپنے مدینے میں پولیس کا انتظام کیا، جسے عربی میں شرطہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شرطے کا انتظام کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں CID کہتے ہیں یا CBI کہتے ہیں، تو اس زمانے میں جو سہولت موجود تھی، جو استطاعت موجود تھی، اس طاقت کے حساب سے عمر رضی اللہ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ اور مدینے کے درمیان بہت سارے راستے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے ان راستوں کو برابر ترتیب دیا تاکہ لوگ آنے جانے والوں کو سہولت ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی گھوڑے پر آتا ہے، کوئی آدمی اونٹ پر آتا ہے، کوئی آدمی سواری لے کر آتا ہے، تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے درمیان میں سڑکیں بنوائی، سڑک بنوانا، روڈ بنوائے۔ پھر اسی طریقے سے نئی نہریں کھدوائیں اور آب پاشی کا بندوبست کیا۔ نئی نہریں مطلب اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، کہیں ایک بہت بڑا کنواں ملتا تو مسلمانوں کے لیے غنیمت سمجھا جاتا، تو ان کنووں سے پانی دور دور تک پہنچ جائے، اس لیے انہوں نے پائپ لائن جیسا انتظام کیا اور نہر کھدوا کر دور دور تک اس کا پانی جو ہے لوگوں کو پہنچایا، تاکہ لوگ زراعت کر سکے، فصل بڑھ سکے، اور اسلامی جو ریاست ہے وہ آغاز کر سکے، اسے جو ترقی کر سکے۔ پھر اسی طریقے سے ڈاک خانہ، یعنی جو پوسٹل ڈپارٹمنٹ جسے کہتے ہیں، اس زمانے میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا نظام قائم کیا۔ ڈاک چوکیاں اسی وقت بنا دی۔ کیسی ڈاک چوکیاں تھیں وہ معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی آدمی یہ خبر کو سیریا تک پہنچانا چاہتا، مدینے سے بیٹھ کر ہر 100 گز کے فاصلے پر، ہر 100 میل کے فاصلے پر ایک فوجی چوکی قائم کی، جہاں چند گھوڑے ہوتے، جہاں چند لوگ ہوتے، ایک آدمی نکلتا، مدینے سے نکلتا، 100 میل فاصلہ طے کرتا، وہاں جا کر وہ خط پہنچاتا، وہ میسیج پہنچاتا، پھر وہاں سے وہ یہ واپس آیا تھا، وہاں سے جو آدمی رہتا وہاں سے لے کر نکل جاتا۔ بالکل اس طرح کرتے کرتے 2-3 دن کے اندر کہاں پہنچ جاتی نیوز؟ سیریا تک پہنچ جاتی، بصرہ عراق تک پہنچ جاتی، جبکہ وہ سفر 5-6 دن کا سفر تھا، لمبا سفر تھا، لیکن اس طریقے سے انہوں نے ڈاک خانے کا نظام قائم کیا۔ اور جو ہے اگر ہم کہیں تو اس زمانے کا وہ ٹیلی گرام تھا، یا اس زمانے کا انٹرنیٹ تھا وہ، اگر آج کے حساب سے اگر ہم کہیں۔ پھر اسی طریقے سے لاوارث، بے سہارا اور یتیم بچوں کے وظیفے مقرر کیے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر خاموش نہیں رہا سکتے تھے کہ کوئی آدمی بھوک سے مر جائے۔ آج کتنی حالتیں ایسی ہو رہی کہ کتنے لوگ ہم میں سے بھوکے مر رہے ہیں۔ جب سے لاک ڈاؤن کا معاملہ شروع ہوا، کتنے لوگ بھوک سے مر گئے، کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی، اس لیے کہ ان کے پاس جینے کا کوئی نظم نہیں ہے، جینے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے اب، اس لیے کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ اللہ تعالی ہم تمام اس چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان لاوارث لوگوں کو، ان بے سہارا لوگوں کو، ان یتیم لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے باقاعدہ ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا گیا، جو بیت المال سے ان کو ماہانہ دیا جاتا تھا۔ اس تعلق سے بہت سارے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ رات میں اپنے غلام کو لے کر نکلتے، جبکہ ساری ریاست سوئی ہوئی رہتی، سارے لوگ سوئے رہتے، لیکن خلیفہ ہونے کے ناطے ان کو نیند نہیں آتی، اور ہمیشہ وہ رات بھر لوگوں کی خبر گیری کرتے۔ ایک مرتبہ دیکھے ہیں کہ ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت ہوتی کہ رات کے وقت مدینے سے باہر نکل کر گشت کرتے، مدینے کے اطراف میں گشت کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں دور سے کوئی قافلہ آ جائے، اس میں چھوٹے بچے ہوں، اس میں بھوک سے متاثرہ لوگ ہوں، تو ان کی کھانے پانے کا انتظام کرنا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ اپنے پڑوسی کا خیال کر رہے ہیں؟ دور لوگوں کی بات چھوڑیے،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے کی حالت ایسی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ اچھا پکتا ہے تو ہم اپنے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ حقیقت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم کچھ اچھا شوربہ پکاؤ، کچھ اچھا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ملا دو تاکہ تمہارا سالن زیادہ ہو جائے اور تم اپنے پڑوسی کو دے دو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، ہم اپنے پڑوسی کو بھوکا رکھ رہے ہیں۔ اور سلسلے احادیث الصحیحہ کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی کے دامن سے لپٹے ہوں گے اور اللہ سے سوال کریں گے، اے اللہ اس سے پوچھو کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا، اور جو فضل تو اس کے ذریعے سے مجھے دے رہا تھا اس کو اس نے اپنے پاس کیوں روک لیا۔ ہم پڑوسیوں کا حق کب ادا کریں گے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی بار مجھے نصیحت کی کہ میں ڈر گیا، مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کا حق جائیداد میں بھی نہ کر دیں۔ اتنی مرتبہ پڑوسیوں کا حق دیا گیا، اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دلائی۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو آدمی یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دے۔ کتنی بڑی حدیث ہے، لیکن ہم اپنے پڑوسی کو کیسے ستاتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے کچرے ڈالتے ہیں، اپنے گھر میں ٹی وی جو شیطان کا ڈبہ ہے اس کا ساؤنڈ اتنا زیادہ رکھتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، اس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا نام تک نہیں جانتے۔ خاص کر بڑے بڑے شہروں کی ہم بات کریں تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں کہ جہاں اپارٹمنٹ وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور کچھ دن پہلے اخبار میں بھی آیا تھا کہ کسی اپارٹمنٹ میں بدبو شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہوئے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے، ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے یا اسے فطری موت آ گئی۔ بازو کے گھر میں اس کو خبر نہیں ہے کہ بازو آدمی مر گیا۔ یہ اس دنیا کی حالت ہے، اس دنیا کی حقیقت ہے، لیکن اسلام نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی۔ پڑوسیوں کا خیال کیجیے، خاص کر ماہ رمضان میں، اور جب ایسے نوازل ظاہر ہوتے ہیں، جب ایسی بلائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جب ایسے حالات آتے ہیں تو میں ہر ایک آدمی کا خیال کرنا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے جو آدمی اچھی حالت میں، آپ کو بظاہر ایسے لگے گا کہ وہ اچھی حالت میں ہے، لیکن اس کی حقیقی حالت سے اللہ واقف ہے۔ آپ اپنے خود سے فیصلہ نہ کریں، آگے بڑھ کر مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے۔ جب تک ایک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتا ہے۔ ان احادیث کو، ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں عام کریں۔ پھر اسی طریقے سے ایک بہت بڑا کارنامہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا گیا، چاندی کے سکے بنائے گئے۔ اس زمانے میں کیسے ہوتا تھا، سکے نہیں تھے، کرنسی نہیں تھا، تو کیا کرتے تھے لوگ، چیزوں کے بدلے چیز لیتے تھے۔ اگر کسی کو کھجور چاہیے تو اپنے کھیت میں جو چاول یا اناج ہوتا وہ دیتا اور کھجور لے کر چلے جاتا، یعنی تبادلہ ہوتا تھا، یہ چیز وہ لے لے، وہ چیز یہ دے دے، ایسی ہوتی تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا ایک بہترین نظام کیا گیا، کرنسی بنائی گئی، درہم و دینار بنائے گئے، اور وہ بھی کیسے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقداریں بتائی تھیں احادیث میں، قرآن میں جو مقداریں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتائی، ان مقدار کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے سکے ڈھال کر لوگوں کے درمیان اس کو عام کیا گیا۔ اور ایک اور نظام عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو شروع کیا گیا وہ رات کو گشت کرنا، رات میں گشت کرنا، لوگوں کے احوال معلوم کرنا، مسافروں کی دیکھ بھال کرنا، جو لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ اور یہاں تک عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر عراق کے ریگستان میں، عراق کے ڈیزرٹ میں اگر ایک کتا بھی بھوک سے پیاس سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تعلق سے مجھ سے سوال کرے گا۔ آج اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو انسانوں کو مار رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی جس میں کتنے مسلمانوں کو، کتنے عام انسانوں کو مار دیا گیا، بھوک سے مار دیا گیا، کتنے بچے آج بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ اگر آپ افریقی ممالک کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیکھیں گے، صومالیہ وغیرہ میں کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کتنے اپنے مسلمان بھائی بھوکے مر رہے ہیں، کتنی اپنی مسلمان بہنیں بھوک سے مر رہی ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خوراک کا کوئی انتظام نہیں، جن کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے بہترین نظام کیا۔ رات کو گشت کرتے تھے، ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مدینے سے باہر نکلے تو 2 واقعات ہیں، رلا دینے والے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے پہنچتے ہیں کہ دور سے بچے کی رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو ایک بچہ رو رہا تھا اور 3 بچے سو چکے تھے، 3 یا 4 بچے تھے سو چکے تھے۔ اس عورت نے ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھا کر کچھ ایسے اس میں پکانے کا ناٹک کر رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی بجائے اس سے پوچھتے ہیں خلیفہ نے آپ کا کوئی خیال نہیں کیا آج تک؟ خلیفہ نے آپ کا کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا خلیفے کو کہاں ہم جیسے لوگوں کی فکر ہے، اسے تو فتوحات کرنے پر، علاقے فتح کرنے پر اسے ناز ہے۔ جب یہ بات سنی عمر رضی اللہ عنہ نے، ان کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، فوراً اپنے غلام کو لیا، اب بیت المال واپس آئے، مدینے کے اندر آئے، دھڑا دھڑ سے پورے کھانے کی چیزیں اس کو اٹھا کر چلنے لگے۔ ان کے غلام نے کہا اے امیر المومنین آپ دے دیجئے میں لے لوں گا۔ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ برداشت کر سکو گے؟ یہ پوچھنا تھا، خاموش ہو گئے، فوراً لے کر نکلے۔ اس وقت تک جلدی کر کے اس عورت کے پاس پہنچے اور بالکل اس عورت کے ساتھ مل کر بچوں کو کھانا کھلایا، پکایا، خود پکانے میں ان کا ساتھ دیا، پکا کر ان بچوں کو جب تک وہ کھا کر پی کر نہیں سو گئے عمر رضی اللہ عنہ کی دھڑکنیں کم نہیں ہوئی، ان کے ہوش حواس اسی وقت بحال آئے۔ تو یہ ساری چیزیں، خلافت کا اتنا بہترین انتظام، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو، اس کے اندر اسلامی ہمدردی پائی جائے، یہ اسی وقت ممکن ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، کون کس کی فکر کر رہا ہے؟ ہم تو اپنے پڑوسی کی فکر نہیں کر رہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جاہل قسم کے جو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کر رہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو دو راہے پہ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے، کتنے ماں باپ رو رہے ہیں، رونے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مجھے ان عورتوں پر افسوس ہے، مجھے ان عورتوں پر افسوس ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے ان عورتوں پر افسوس ہے جو اپنے ساس اور سسر کو کھانا پکانے کے اوپر تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب پر کھانا پکا کر لوگوں میں داد حاصل کرتے ہیں، کھانا پکا کر اپنے فن کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پکانا آتا ہے، مجھے یہ بھی پکانا آتا ہے۔ اگر یہ یوٹیوب میں پکانے کی بجائے تم اپنے ماں باپ کو پکا کر کھلاؤ یا تم اپنے ساس سسر کو پکا کر کھلاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اور یہ نیکی کا سب سے اصل ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہو جو ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی، صحیح بات ہے، بہو کے لیے اپنے ماں باپ اپنے ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتی ہے تو اس کے حق میں درجہ بلند ہونے کا سبب ہے، اس کے حق میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ آج یوٹیوب پہ کھانا پکا کر بانٹنے کو، کھانا پکا کر تقسیم کرنے کو، اپنے چینل پر لوگوں کو سبسکرائب بڑھانے کے لیے یا پھر لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے، لائک اور شیئر حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں ماں باپ بھوکے ہیں، ساس سسرے بھوکے ہیں، کبھی کبھی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو صحیح سے کھانا نہیں کھلاتی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں شوہروں کو کھانا کھلانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن یوٹیوب پر کھانا پکا کر لوگوں کی داد تحسین حاصل کرنے کے لیے کتنی عورتیں آج تیار کھڑی ہیں۔ لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام کے سراسر غلط ہے یہ ساری چیزیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود معمولی ایک بچے کی بھوک برداشت نہ کر سکے، اور کہتے ہیں کہ اگر عراق میں کسی ریگستان میں ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ میں کل اللہ کے پاس اس کا سوال ہوگا، میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ کیسے جذبہ آئے گا؟
یہ اسی وقت آئے گا جب قرآن اور حدیث کی تعلیم ہمیں حاصل کر سکیں گے. ہم حاصل کریں گے اس وقت ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, لوگوں کی خیر کرنے, لوگوں کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے ایک بات فرمائی, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا کبھی اس آیت پر آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور ان کے ساتھ جو ہیں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے رحم کرنے والے, ایک دوسرے پر رحیم ہیں, ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. اشداء علی الکفار, کفار پر سخت ہیں. لیکن اس آیت کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا, اپنی زندگی میں اس آیت سے کبھی سبق حاصل نہیں کیا. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہے, آج ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا پیاسا ہے. کیسے ہمارے دلوں میں ایک اخوت پیدا ہوگی, کیسے ہمارے دلوں میں وہ بھائی چارہ پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ مدینہ ہجرت کر کے جب پہنچتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی, اور وہ ان صحابہ میں سے شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے. اتنے بڑے صحابی, مالدار تھے, مکے میں بہت مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. جب اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان صحابہ کے درمیان اور مکے سے جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے مہاجر صحابہ, ان دونوں کے درمیان بردرہڈ قائم کیا, اخوت قائم کی, اسلامی بھائی چارہ قائم کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک صحابی سے مواخات کرائی گئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے شہر میں بہت مالدار آدمی, لیکن جب اللہ کی راہ میں سب انہوں نے چھوڑ دیا, مدینہ خالی ہاتھ جا کر کھڑے ہوئے, تو ایک صحابی, انصاری صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات کرائی. جب ان کی مواخات ہوئی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں. وہ صحابی کہتے ہیں, اے عبد الرحمن بن عوف, میرے پاس 2 بیویاں ہیں. یہ ایثار کی بہت بڑی مثال ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ایثار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہم اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں, اے عبد الرحمن بن عوف, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دے دوں گا, آپ ایک سے شادی کر لیں. میرے پاس اتنا مال ہے, میں مال کے 2 حصے کر دوں گا, آپ آدھا مال رکھ لیں, میں آدھا مال رکھ لوں. کتنا بڑا ایثار, کتنی بڑی قربانی. اللہ اکبر. اسی وجہ سے صحابہ کا وہ درجہ ملا جس کی دھول تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا ایثار. عبد الرحمن بن عوف, اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاں دے دو بھائی, دے دو بھائی, لے لیتے. عبد الرحمن بن عوف, ان کا ظرف دیکھیے, انہوں نے کہا, نہیں میرے بھائی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے, بس آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں. مدینے کے بازار کا راستہ جب بتا دیا گیا تو بازار پہنچے, وہاں تجارت شروع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب تجارت شروع کرے امانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب تجارت شروع کی, چند سالوں کے اندر, چند دنوں کے اندر, چند مختصر سے عرصے کے اندر مدینے کے بڑے بڑے مالدار صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار ہونے لگتا ہے. تجارت کی بہترین مثال, یہ ایثار و قربانی کی بہترین مثال. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ پر مکمل اعتماد رکھیں گے, جب ہم اللہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد رکھیں گے, جب ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے, جب ہم اپنی تجارتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کیا کریں گے. آج تجارت میں لوگ معمولی چیزوں پر جھوٹی قسم کھا کر بیچتے ہیں, جھوٹی قسم کھا کر بیچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا, نہ ان سے بات کرے گا, اور نہ ان کو پاک کرے گا. اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا تھا. آج دیکھیں, آپ دکان پر جاتے ہیں,
چھوٹی موٹی چیز لینے جاتے ہیں، وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں وہ فوراً چھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ وزن میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ سابقہ اقوام میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے، شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اسی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا کہ ان کی قوم نے میزان میں کمی کی، ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر لیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اسی وقت معلوم ہوں گی جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اگر ہم ایرے غیرے کی باتوں میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح اور غلط مکس ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں آج اکثریت اسی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے کہ انہیں صحیح کی تمیز نہیں، نہ ان کو غلط کی تمیز ہے، حق و باطل کی تمیز ان سے اڑ گئی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ٹھوس اور مثبت علم نہیں، مستند علم نہیں، ہر ایرے غیرے کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، کبھی تحقیق کا مادہ وہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے فوراً مان لیتے۔ ابھی دیکھیے چند دن پہلے جب سے کورونا کا مسئلہ شروع ہوا تب کیا کیا لوگوں نے؟ لوگوں کے درمیان ایک افواہ اڑائی گئی کہ قرآن میں کسی سورے میں ایک بال مل رہا ہے، وہ بال اگر ہم زمزم کے پانی میں ملا کر استعمال کریں تو وہ بیماری چلی جائے گی۔ کتنے جاہل قسم کے مسلمان تھے، صحیح مان لیے۔ ارے قرآن میں بال ملتا، کہتے بھائی اس میں کورونا کا علاج ہے، کہتے بھائی یہ جہالت ہے۔ اگر کوئی بندہ بال کھائے گا تو اسے دست شروع ہو جائیں گے، اسے بیماری لگ جائے گی۔ لیکن یہ کون سی عقل مندی ہے؟ زمزم کے پانی میں بال ملا کر پی لینا ایک کون سا طریقہ ہے؟ جاہل قسم کے مسلمانوں نے اس کو بھی مان لیا، کتنے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا۔ اللہ ان سب سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، ہم ہر ایرے غیرے کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ خاص کر حدیث کے معاملے میں جتنا جھوٹ لوگ آج بولتے ہیں شاید کہ کوئی اور معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں لوگ حدیث کے نام پر ایسی بے تکی باتیں، بےہودہ باتیں لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں اور اس میں نام لکھ دیتے ہیں صحیح مسلم۔ اصل میں وہ صحیح مسلم کی حدیث نہیں تھی بلکہ کسی مسلمان کی روایت کردہ حدیث ہوتی ہے، کسی مسلم کی حدیث ہوتی ہے، اس کو صحیح مسلم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں ایک حدیث، وہ کیا ہے؟ ایک واقعہ، حدیث بھی نہیں، واقعہ ہے۔ مدینے کے شیخ احمد نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا۔ وہ آج تک شیخ احمد بڈھے نہیں ہوئے، آج تک مرے بھی نہیں ہوئے۔ بالکل وہ حدیث اب بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ شیخ احمد نے خواب میں دیکھا ہے، یہ پرچی اگر کوئی بانٹے گا، تقسیم کرے گا، زیراکس مارے گا تو فلانی مراد اس کی پوری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے آپ کبھی دیکھیں شیخ احمد کون ہے؟ کبھی اس کے تعلق سے جاننے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کبھی اتنا تک سوچا کہ شیخ احمد واقعی ایک آدمی ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے رسول کو کوئی خواب میں دیکھ لے تو اس کی بات کا ہم یقین کر لیں گے مکمل طریقے سے؟ یہ گھٹیا چیزیں لوگوں کے درمیان عام ہو گئیں تو ہم ہر ایرے غیرے کی بات مان کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ایسے آدمیوں کے سامنے صحیح حدیث پیش کرتے ہیں تو ٹال مٹول کر جاتے ہیں، بات کو گول کر جاتے ہیں۔ ارے بولتے ہیں نہیں ہمارے امام صاحب ایسا بولے۔ میرے بھائی قرآن اور حدیث کی بات آپ کے سامنے بول رہے ہیں تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے امام ایسا بولے، کتنی بےہودہ بات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے سوال کیا کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی چیز کے تعلق سے سوال کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ایسا کہا ہے۔ اس آدمی نے کہا لیکن آپ کے والد عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسا کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری ناک کو خاک آلود کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ آج ہم ایسے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں صحابہ کی بات کا کوئی وزن نہیں، اماموں کی بات کا کہاں سے وزن ہوگا؟ سوچئے
اس پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول کی بات پر صحابہ کی بات کا کوئی وزن نہیں، اماموں کی بات دور ہے، بہت دور ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم، چاہے جائے کہ ہم اپنے محلے کے ایرے غیرے کی بات قبول کر لیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے تجارت پر، یہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں اس میں سے ایک حصہ مقرر کیا گیا، 10 میں سے ایک حصہ، اور ان پر یہ لازم کیا گیا کہ جو نفع آپ کو آتا ہے اس میں سے ایک حصہ نکال کر اسلامی ریاست کو آپ ٹیکس کے طور پر دیں گے، یا بالکل جو ہے آپ جو ہے صدقہ و خیرات کے طور پر دیں گے۔ اس سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو آمدنی، جو حلال طریقے سے جو آمدنی ہو رہی تھی، اس آمدنی کو اچھے طریقے سے حاصل کر کے مسلمانوں کے لیے جو سوشل ویلفیئر جو کام ہوتے ہیں، فلاح و بہبود کے جو کام ہوتے ہیں، اس میں استعمال کیا گیا۔ یہ کام بھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع کیا گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے مسلمان کے دلوں میں سے جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو باقی رکھنے کے لیے اتنا بہترین نظام کیا کہ ہر آدمی اپنے مال میں سے 10 میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جاتا۔ تو اس سے بہت سارے اچھے کام ہوئے، محصول جسے کہا جائے، محصول مقرر کیا گیا۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور سے آغاز ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر صحابی فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہو جاتا تھا۔ اور اکثر جہاں تک مجھے علم ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی صحابی تہجد کے وقت اپنے گھر میں سوتا ہوگا، یہ یقین نہیں آتا مجھے، اس لیے کہ ہر صحابی کے اندر جنت کو پانے کی اتنی تمنا تھی کہ معمولی صحابی بھی بہت بڑے سے بڑے عمل کرنے کے اوپر تیار ہو جاتے تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تہجد کے وقت صحابہ سوئے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیں کہ تم فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دیں؟ لیکن جب فتوحات بڑھی، لوگ غیر ملکوں سے آ کر مدینے میں رہنے لگے، تو ان کی تعلیم و تربیت بھی ایک طرف ہو رہی تھی، ان کے اندر اسلامی بیداری کو بھی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے، عمر رضی اللہ عنہ نے، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک بہترین انتظام جو کیا گیا وہ تراویح، جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں یا تہجد کہتے ہیں، یہ سارے نام ایک ہی ہیں، ہم اکثر جو ہے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل تینوں ایک ہی نماز کا نام ہے، ہم اسے الگ نہ کریں۔ اور تراویح کو صرف رمضان کے ساتھ خاص نہ کریں، ہاں رمضان میں ایک اضافی عبادت ہے، یہ صحیح چیز ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس کا جو ہے ہم ہر سال کے ہر دن میں اس کا اہتمام کریں، اس سے بہت بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا، یہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ بہت اچھا نوجوان ہے، کاش یہ تہجد کی پابندی کر لیتا۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کو سن لیا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے تہجد کو نہیں چھوڑا۔ یہ تہجد کی جو نماز ہے، جو ہم قیام اللیل کہتے ہیں یا تراویح کہتے ہیں، یہ وہی نماز ہے۔ تو تراویح کا نماز کا انتظام کیا گیا، ایک آدمی کو، ایک امام کو مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو جماعت بنا کر تراویح پڑھایا کرو۔ اور پھر اسی طریقے سے شراب نوشی پر، وہاں جو شراب غیر مسلم وغیرہ جو بیچتے تھے، جو باہر سے آ کر اگر چوری چھپے کوئی پی لے تو اس پر کوڑے لگانے کی سزا بھی عمر رضی اللہ عنہ نے ایجاد کی۔ جو 80 کوڑے تھے، اگر کوئی شراب پی لیتا، شراب کا نوشی بن جاتا، تو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے دربار میں بلاتے، جب اس کا جرم ثابت ہو جاتا تو اس پر 80 کوڑے لگائے جاتے۔ پھر اسی طریقے سے نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی جو سنت ہے، اس کو جو ہے انہوں نے ایجاد کیا۔ مساجد میں واعظ کا سلسلہ جو ہے ایجاد کیا گیا، جیسے آج بھی ہماری منہج سلف کی مساجد میں، منہج اہل السنہ والجماعہ کی مساجد میں آج بھی دروس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیا، اور تاکہ لوگ واعظ کو سنتے رہیں، تب جب وہ سنتے رہیں گے تب ان کی دنیا بدلتی رہے گی، دلوں کی حالت تبدیل ہوگی۔ یہ ان کے فراست کا یہ ثبوت ہے۔ اور اسی طریقے سے امام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، کتنا بڑا کام ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک مؤذن 12 سال بغیر تنخواہ کے کسی مسجد میں امامت کا، مؤذن اذان دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اماموں کی، مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی بیت المال سے، اس لیے کہ جب مؤذن اور امام کو آپ بھوکا رکھیں گے تو آپ کے سامنے حق کیسے بیان کرے گا؟ مؤذن اور امام کی گھر والے پریشان ہوں، اس کے بیوی بچے بھوکے ہوں، وہ اپنے پریشانی کے عالم میں جیتا ہو،
آپ کی نمازیں، آپ کو وہ کیسے نماز پڑھائے گا؟ مصلی پر وہ تو کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا گھر اپنے گھر والوں کے اوپر ہوگا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ ختم کر دیا اور اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کر دی تاکہ وہ آرام سے، صرف ان کا کام یہ تھا کہ نماز پڑھائیں، امامت کریں، نماز پڑھائیں، اذان دیں۔ کتنا بڑا ان کی سوچ دیکھیے اس زمانے میں، جبکہ ہر ایک کوئی مدد کرنے والا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی تنخواہ مقرر کر کے یہ نمونہ قائم کیا، لوگوں کو یہ درس دیا کہ تم کبھی اپنے اماموں اور اپنے مؤذنوں کی کیا کرنا نہیں، توہین نہیں کرنا، ان کو تکلیف میں نہ رکھنا۔ یہ اصل اس میں سبق ملتا ہے ہمیں۔ آج بھی دیکھیں ہم مؤذنوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں، خاص کر میں اس درس کے ذریعے سے ان متولیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریں۔ اپنے مؤذنوں کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے کا ایک سبب بن سکتا ہے، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ مؤذنوں کے ساتھ خاص طور پر، مؤذن آپ کے لیے چائے لانے والا نہیں، آپ کے بچوں کو اسکول لے جا کر چھوڑنے والا، آپ کے گھر کی ترکاری لانے والا نہیں، وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ آپ اسے وہ حق دے۔ میں ابھی چند دن پہلے دیکھا کہ ایک آدمی اذان دے کر مسجد سے نکل رہا ہے، اسے کوئی سڑک پہ چلنے والا سڑک چھاپ پوچھ رہا ہے، جے کون جی اذان دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مؤذن سے آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایک مؤذن سے آپ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ کی دینی حمیت و غیرت بالکل مر چکی ہے۔ مؤذن کا احترام کیجئے، وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ امام کا احترام کیجئے، جب تک آپ ان کا احترام نہیں کریں گے آپ کو علم نہیں آئے گا۔ یہ سب اہم چیزیں ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں دینی مدارس بنائے گئے، اس زمانے میں مدارس بنائے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدرسے کا ایجاد کیا اور اس میں تنخواہ دے کر استادوں کو رکھا گیا کہ تم بچوں کو پڑھاؤ۔ دیکھیے علم کیسے کیسے پھیلایا صحابہ نے، ان کی سوچ دیکھیے۔ اگر یہ کام عمر رضی اللہ عنہ نہ کرتے شاید ہم بھی آج علم حاصل نہیں کر پاتے۔ ان صحابہ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، اگر ان کی کوششیں نہ ہوتی، ان کی ایثار و قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم اس دین کے وارث نہیں بن سکتے۔ ان کی وجہ سے آج تک ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین پہنچا ہے۔ معمولی قربانیاں نہیں تھیں، دین کے خاطر انہوں نے جو قربانیاں دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے صحابی۔ معلوم ہے آپ کو ان کی حالت کیسی تھی؟ اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، کھانا نہیں تھا ان کے پاس، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے چکر کھا کر گر جاتے سڑک پر، لوگ ان پر پاؤں رکھ کر روند کر چلے جاتے، لیکن اپنی زبان سے کبھی اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں چھوڑا، اپنے دامن سے کبھی اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں چھوڑا۔ سب سے زیادہ جس صحابی سے حدیثیں یاد ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی یہ حالت تھی۔ ایک مرتبہ خود ذکر کرتے ہیں، ایک دن مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا، اس دور سے جو ہے ادھر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، ان کو بھوک لگی تھی، خیال کیا شاید میں ابو بکر کو سلام کروں تو ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے لے جا کر کچھ کھلا دیں، اس نیت سے میں نے ان کو سلام کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا، وہ گزر گئے۔ پھر ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر سلام کیا، ان کے دل میں نیت تھی کہ اب تو یہ لے جا کر مجھے کھلا دیں، بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی سلام کا جواب دے کر چلا گئے۔ کچھ دیر بعد اللہ کے رسول ادھر سے گزرتے ہیں، اللہ کے رسول کی ایک عادت ہوتی کہ چہرے کے تیور دیکھ کر پہچان لیتے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی سے نوازا تھا، جب دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے حال پریشان ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے، دودھ پلایا اور دودھ پی کر ایک پیالہ دیا، اور پینے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ باقی جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ پی لیے، لیکن دودھ اس میں ویسے ہی باقی رہ گئے۔
اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا پیٹ بھر کر دودھ پیا لیکن اس میں سے دودھ کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ایک اعجاز تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ یہ واقعات ہم آپ کے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، اسی لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول میں مسافر ہوں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کون اس آدمی کا آج مہمان نوازی کرے گا؟ بڑے بڑے صحابہ ہیں لیکن ان کے گھروں میں کچھ نہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں خود کچھ نہیں ہے، کون کھلائے گا انہیں؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں، اپنے گھر لے کر چلتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے مہمان آئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس بچوں کا کچھ کھانا رکھا ہوا وہی باقی ہے۔ وہ صحابی کا ایثار دیکھیے، قربانی دیکھیے ان کی۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں بچوں کو تم کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے سلا دو، ایسے ہی بھوکے پیاسے سلا دو، لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو بھوکا نہیں رکھیں گے۔ اور انہوں نے ترتیب کیا زبردست اپنائی، کس حسن تدبیر سے مہمان نوازی کی، معلوم ہے آپ کو؟ کھانا صرف ایک آدمی یا دو آدمی کا تھا۔ اب مہمان کے سامنے میزبان بھی بیٹھنا ہے، میزبان بھی بیٹھ کر کھانا ہے ان کے سامنے۔ اب اگر یہ کھا لیں گے تو مہمان دیکھا کہ کھانا کم ہے تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لے گا، کھانا کم کھائے گا۔ رات کا وقت تھا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہوں، جب میں کھانے بیٹھوں گا تو تم اس وقت چراغ کو تھوڑا گل کر دینا، اس کی روشنی کو دھیما کر دینا، تاکہ وہ سمجھے کہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا ہے، اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر کھانے کا ناٹک کرتا رہوں گا، لیکن میں کچھ نہیں کھاؤں گا، وہ سارا کھانا وہ کھائے گا۔ رات میں یہ عمل ہو گیا، مہمان کھا کر خوب سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن آسمان سے وحی اتار دی، آیتیں اتر گئیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود بھوکے ہوتے۔ یہ مسلمانوں کا ایثار تھا۔ یہ مسلمانوں کے جذبات تھے۔ جیسا اللہ نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے، ایک دوسرے پر شفیق تھے، مہربان تھے۔ لیکن آج ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سیرت کے واقعات اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایسے ایسے واقعات سے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے دل جیت لیے ہیں۔ اور ہم آگے اگر آپ کو بتاتے جائیں، عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگ ششدر رہ جاتے، پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا نظام ہے ان کا، یہ کون سا دین ہے جو اتنی بہترین، اتنی اعلیٰ اخلاق کا ان کو حامل بناتا ہے۔ یہ چیزیں کب لوگوں کے درمیان آئیں گی، یہ کیسے ان کے درمیان آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو کیسے اتنا بڑا بلند مقام عطا کیا؟ اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے تھے اور ان کی تعلیمات پر سچا عمل کرتے تھے۔ اگر آج بھی ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے، صحابہ کے جیسا نیک عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک آیت آپ کے لیے کافی ہے، ایک آیت ہم سب کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کا منہج اپنانا، صحابہ کا طریقہ اپنانا، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ 4 اماموں کا چکر چھوڑیے، 5 اماموں 10 اماموں کا چکر چھوڑیے، اللہ کے بندے ہیں، وہ نیک بندے ہیں، ان کا دل سے احترام کیجئے، ان کے علم کو لوگوں میں پھیلائیے، لیکن ان کی تقلید نہ کیجئے۔ انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ وہ ہماری تقلید کریں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی سچی دل سے اطاعت کریں گے، سچی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ آج بھی ہم ساری دنیا میں سر بلند ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ غم کرو اور نہ اداس ہو جاؤ، تم ہی دنیا میں سر بلند رہو گے اگرچہ کہ تم مومن بن کر رہو۔ مومن بننے کی ضرورت ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن بننے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ زمین آسمان کا فرق ہے مومن بننے میں، مسلمان بننے میں۔ ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ہم نے ٹوپی پہننے کو، جبہ پہننے کو اسلام سمجھ لیا، یہ اصل اسلام نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا، لوگوں تک اس تعلیمات کو پہنچانا، یہ اصل اسلام ہے۔ سچے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اصل اسلام ہے۔ اسلام کی دعوت کو غیر مسلموں میں پہنچانا، یہ اصل اسلام ہے۔ آج ہم آخر میں ایک واقعہ بتا کر ہم اپنی آج کی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ، جو اس کا اگلا حصہ ہے کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج صحابہ کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے ہماری حالت کیا ہو چکی ہے، اس کی طرف ایک جھلک ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک واقعہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ ایک دوست تھا جس کا دوست، ایک مسلمان ایک عیسائی، دونوں آپس میں دوست تھے۔ مسلمان نے عیسائی سے قرض لے لیا، وعدہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس کر دے گا، لیکن کسی وجہ سے مسلمان نے معاف کیجئے گا عیسائی نے مسلمان سے قرض لے لیا۔ کچھ وجہ سے وہ عیسائی مسلمان کو واپس نہ کر سکا قرض۔ وہ عیسائی بار بار پوچھ رہا، وہ مسلمان جو ہے بار بار پوچھ رہا تھا اس سے قرض، لیکن وہ دے نہیں سکا۔ آخر مسلمان تنگ ہو گیا کہ میرا قرضہ مجھے کیسے ملے گا۔ تو یہ مسلمان سیدھا گیا، چرچ کے فادر کے پاس ملا، چرچ کے پادری کے پاس مل کر وہ کہا کہ آپ کے مذہب کا ایک آدمی مجھ سے قرض لے چکا ہے، بہت سال ہو چکے ہیں، آج تک اس نے قرض میرا نہیں لوٹایا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، ہم جو ہے آپ کا قرض جو ہے اس سے لے کر آپ کو ادا کر دیں گے۔ بعد میں چرچ کے فادر نے اس آدمی کو بلا کر کہا، صرف اسے اتنا ہی کہا، کیا کہا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ جیسے ہی وہ چرچ سے نکلا، فوراً لا کے مسلمان کا پیسہ واپس کر دیا۔ مسلمان نے اسے پوچھا، میں اتنے سال سے آپ کے پاس سے پوچھ رہا ہوں لیکن آپ نے نہیں دیا، چرچ کے فادر نے کیا کہا آپ کو ایسا کہ آپ نے فوراً لا کر میری رقم مجھے واپس کر دی؟ تو اس عیسائی نے جو بات کہی وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس عیسائی نے کہا، چرچ کے فادر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی تمہارے اندر یہ مسلمانوں کی خبیث عادت کب سے آ گئی؟ آج ہم میں اکثر ہوتا ہے، قرض لیتے ہیں، دینے کا نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ سر چھپا کر پھرتے ہیں، گلی سے دور کترا کر نکل جاتے ہیں، فون نہیں اٹھاتے، بند کر دیتے ہیں۔ یہ سارے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ دونوں طرف سے غلطی ہے۔ قرض دینے والے کو مہلت دینا چاہیے، اور قرض جو لیا ہے اس کے پاس بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ مجھے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے معلوم آپ کو؟ جو آدمی قرض لیتا ہے لیکن اس کے پاس نیت ہوتی ہے کہ کسی وجہ ضرور جیسے ہی اس کو پیسہ ملے گا وہ واپس کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مال نہیں دیتا یا اسے وہ موقع نہیں دیتا، بغیر قرض ادا کیے وہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس قرض کا ذمہ دار میں قیامت کے دن اس کا قرض ادا کروں گا۔ اتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، لیکن آج معمولی پیسوں کے مسئلے میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ صحابہ دیکھیے کیسی قربانیاں دیں، لیکن آج ہم کیا غلط مسلمان بن کر کیسا غلط رویہ جو ہے ہم غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رہے ہیں، کیسا غلط ایک میسیج غیر مسلموں کے درمیان ہم عام کر رہے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا کہ مسلمان اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، اپنی امانت داری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھا، سارے غیر مسلم اس سے محبت کرتے تھے، اور آج مسلمانوں سے نفرت ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو ٹریڈ مارک لگ گیا ہے، بریانی کھانے والا مسلمان ہے، سمجھے؟ اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں دھاگا نہ ہو، گلے میں تعویذ نہ ہو تو غیر مسلم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، تعویذ کو مسلمانوں کا ٹریڈ مارک بنا دیا گیا۔ وہ شرک ہے،
سراسر شرک ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ بس اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے جو اور بھی جو کارنامے تھے خلافت کے دوران، انہوں نے فتوحات جو کی، اس کے تعلق سے ان کے مناقب کیا ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ان کی وفات کا تذکرہ، کیسے ان کی شہادت ہوئی، یہ تمام چیزیں جو ہے مختصراً انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی یہاں سنتے ہیں ان مبارک راتوں میں آپ اپنے دل میں عہد کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے، اور ہر لمحہ اپنی زندگی میں صحابہ کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ اس لیے کہ یاد رکھ لیں صحابہ کی وہ ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے ان کو چن لیا تھا، وہ منتخب شدہ بندے ہیں۔ اگر ہم ان کو نمونہ نہیں بنائیں گے تو دنیا کی کسی قوم کو ہم نمونہ نہیں بنا سکتے۔ اصل میں کامیابی صحابہ کے نقش قدم میں ہے، خود قرآن نے اس کا کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میرے بعد تم صحابہ کو لازم پکڑ لینا، صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنا، خلفائے راشدین کی پیروی کرنا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہمارے دل کی دنیا بدل لے، اور ہم آپ کے سامنے یہ بھی کہیں گے کہ ہم بولتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت، کسی بندے کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کے دل میں خود ارادہ نہ ہو کہ مجھے بدلنا ہے۔ آپ یہ ارادہ کریں کہ مجھے بدلنا ہے، میری پرسنالٹی کو تبدیل کرنا ہے، میری شخصیت کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پروان چڑھانا ہے۔ جب یہ آپ ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مبارک مہینے میں رمضان کی آخری راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اپنے گناہوں پر مغفرت مانگنے، اور جو پریشان حال ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور اپنے بیوی بچوں کی خاطر دیکھ بھال کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا بنائے، اور تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں اس وقت ساری دنیا میں ان کے لیے دعا کرنے والا بنائے۔ جو لوگ بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کا انتظام فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں قرضوں کی وجہ سے یا جو بھی کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور آخر میں ہم آپ سے یہ بھی دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات غلط ہے تو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور جو بھی بات صحیح کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔